بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کلام اقبال کے مصور یا مصوران کلام اقبال اور پاکستان۔ خواتین و حضرات، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور تحریک پاکستان اور اس کے جتنے لیڈران کرام اور اس کے اندر جتنے مراحل جو ہیں، وہ اس کا پورا نقشہ یا پورا اس کا جو روڈ میپ ہمارے پاس ہے سن 47 تک اور پھر اس کے ایون بعد تک، وہ علامہ اقبال کی شاعری ان کا کلام ہے، جس سے ہم رہنمائی بھی اخذ کرتے رہے ہیں اور جس سے ہم اس اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے دوسرے اور جو ہمیں ضروری جذبات چاہیے، احساسات چاہیے، تخیلات چاہیے، وہ بھی ہمارے کلام اقبال کی امیجری سے ہی ماخوذ ہیں۔ تو اسی بنا پر علامہ اقبال کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو شکل صورت ہے، اس کا جو میک اپ ہے، اس کا جو ویژن ہے، اس کا سارا جو سر چشمہ ہے وہ کلام اقبال ہے۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ علامہ اقبال کو کچھ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں کہ ایک طرح سے برائب کرنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے جو علامہ اقبال سے ملاقات کی جاوید منزل میں، تو اس نے کچھ اسی طرح کی گفتگو کی تھی کہ جناب آپ تو پوری دنیا میں جانے ہوئے ہمارے دانشور، ہمارے شاعر، ہم آپ کا ترانہ، ہندوستان کا ترانہ بھی آپ کا ترانہ، اور یہ وہ، ہم تو آپ کو جانتے ہیں۔ وہ ایک طرح سے وہ علامہ اقبال کو قائد اعظم سے دور کرنے کی کوشش انہوں نے فرمائی، جس کو علامہ اقبال نے نہایت ناگواری سے اس وقت پس پش ڈال دیا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ قیام پاکستان، تحریک پاکستان اور ایون عروج و مطلب کمال پاکستان جو ہے، اس کا ماخذ جو ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری ہے۔ اور اسی پہ پھر جب علامہ اقبال کی وفات کے بعد پنجاب یونیورسٹی ہال میں علامہ کا پہلا یوم پیدائش یا یوم اقبال جو ہے وہ منایا گیا، تو غالباً اس کی جو صدارت تھی وہ بھی حضرت قائد اعظم نے فرمائی تھی۔ تو اسی میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے کسی ملک کی حکومت آفر کی جائے اور دوسری طرف مجھے کلام اقبال جو ہے وہ مجھے اگر اس کا دونوں میں چوائس دیا جائے تو میں کلام اقبال جو ہے اس کو ترجیح دوں گا۔ یعنی یہ ہمارے ان دو لیڈران کرام بڑے ہمارے جو رہنما، اسی بنا پر یہ مصور پاکستان ہیں علامہ اقبال، اور اسی بنا پہ محمد علی جناح جو ہے وہ ہمارے قائد اعظم ہیں۔ اور انہی دونوں کا جو آپس میں جو ویژن کا جو نقشہ ہے وہ کلام اقبال ہے۔ سو آج کا جو یہ موضوع ہے ہمارا، یہ مصوران کلام اقبال۔ تو خواتین و حضرات، شاعری کو مصور کرنے کی روایت ہمارے ہندوستان میں کرنے والے جو پہلے مصور ہیں، نمائندہ چھوٹے موٹے تو ہوتے رہتے ہیں،
وہ عبد الرحمن چغتائی گنے جاتے ہیں، جنہوں نے وہی ایک فارسی سے آئی ہوئی اسی غزل اور اسی شاعری کو انہوں نے اسی فارسی کی جو مصوری تھی شاعری کی، اسی روایت کو اب انہوں نے اردو میں رائج کیا کہ کلام غالب کو انہوں نے مصور کیا، اور مشہور ہے کہ وہ جو ان کا مرقع فن ہے جو 1928 میں آیا، تو اس سے اردو شاعری کو بھی مصور کرنے کی روایت کا آغاز ہوا۔ اب چونکہ عبد الرحمن چغتائی کو علامہ اقبال کے پاس بیٹھنے کا بھی شرف حاصل تھا، اور ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبداللہ چغتائی تو علامہ اقبال کے منشی بھی گنے جاتے تھے، یعنی کوئی لکھنے پڑھنے کا کام، کوئی حساب کتاب تو وہ عبداللہ چغتائی صاحب بھی کرتے تھے۔ یہ عبد الرحمن چغتائی جو پینٹر ہیں، مصور ہیں، یہ وہ عبداللہ چغتائی کے چھوٹے بھائی تھے۔ سو اس طرح ان کو بھی علامہ اقبال کی جو صحبتیں ہیں اس سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا، اور اسی لیے ان کی اس کتاب کا جو مرقع چغتائی ہے اس کا دیباچہ علامہ اقبال نے لکھا۔ اسی دیباچہ میں انہوں نے اپنا جو نظریہ فن ہے اس کے بارے میں بھی، یا فنون لطیفہ کے بارے میں جو ان کے نظریات ہیں وہ انہوں نے ان کو بھی ایک طرح سے اس میں پیش کیا۔ تو علامہ اقبال اور چغتائی صاحب کا یہ جو سلسلہ تھا، ظاہر ہے کہ اگر وہ غالب کو مصور کرتے ہیں اور علامہ کو دکھاتے ہیں اور ان کو داد ملتی ہے، تو یہ یقینی بات ہے کہ اسی بات پہ ان کے ذہن میں، یعنی عبد الرحمن چغتائی کے ذہن میں کلام اقبال کو مصور کرنے کا بھی ارادہ جو تھا وہ پیدا ہوا، اور وہ اس کے اوپر اپنے طور پر خاموشی سے کام کرتے رہے۔ اس کا انہوں نے علامہ اقبال کی زندگی میں تو ظاہر ہے نہیں ہو سکا، 1938 میں آپ فوت ہو گئے، لیکن چغتائی صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ اس موضوع پہ یا کلام اقبال کو مصور کرنے کے سلسلے میں وہ اپنے طور پر انہوں نے یہ کام جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رکھا۔ انہوں نے کوئی 60 کی دہائی کے آغاز میں یہ جسے کہتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے مکمل کر لیا تھا، اور ان کی کتاب جو ہے عمل چغتائی، جو اسی کلام اقبال کی تصاویر کا مجموعہ ہے، مرقع ہے، وہ غالباً اس کی پرنٹنگ شروع ہو گئی، اور ہوتے ہوتے وہ پھر 1967 غالباً کے قریب وہ کتاب جو ہے وہ چھپ کر منظر عام پر آ گئی، اور ہمارے صدر ایوب اس وقت انہوں نے ان کو ان کے نام بھی انہوں نے منسوب کی ہوئی ہے، انہوں نے ان کو 1 لاکھ روپے کی امداد بھی دی، ان کے گھر بھی گئے۔ سو پہلا مصور، شاعری کو مصور کرنے والا عبد الرحمن چغتائی وہ پہلا مصور ہے جس کے گھر میں ہمارا کوئی صدر مملکت گیا، اور اس طرح سے اس کی یہ الحمرہ میں نمائش ہوئی تھی، یہ ساتھ ہی جو الحمرہ آرٹس کونسل ہے، تو یہاں وہ آرٹ گیلری ہوتی تھی ٹین کی بنی ہوئی تقریباً اسی سڑک کے اوپر، جس میں چغتائی صاحب کی نمائش کلام اقبال کی مصوری کی ہوئی۔ تو اب یہ سلسلہ چغتائی صاحب سے چلتا ہے، اور 1977 جو ہے وہ جب ہمارے ملک میں سال اقبال کے طور
پر سرکاری طور پر منانے کا 1972 میں اعلان ہوا تو پھر لوگوں کی توجہ زیادہ یا مصوروں کی توجہ زیادہ علامہ اقبال کی طرف جو ہے وہ مبذول ہو گئی. کسی نے ان کی جو تصویر، بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان کی وہی تصویر جو وہ دوشالہ صاحب، کمبل صاحب اوڑھے ہوئے ہیں علامہ اقبال، وہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے میڈیم میں اس کو بنا کے تو علامہ اقبال سے اپنی مصوری کا، جس درجے کے بھی وہ مصور تھے، اس کا وہ اظہار کرنا انہوں نے شروع کر دیا. 1962 میں ہمارا مشہور منگلہ ڈیم جو ہے یہ بنا، تو اس کے لیے صادقین، سید صادقین نے جو مورل پینٹ کیا جو وہاں ابھی تک ہے، اس میں مشقت، محنت، عزم، یقین محکم، یعنی وہ زندگی کے اصول یا قواعد جن کے ذریعے زندگی ترقی کرتی ہے، وہ موضوع پہ جو صادقین نے وہ مورل پینٹ کیا ہے، اس میں علامہ اقبال سے اس نے استفادہ کچھ موٹیوز کے ذریعے کہ مثلاً ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو اس قسم کے اشعار پورے نہیں لیکن ان کے اندر مثلاً عشق یا ستاروں سے آگے یا یقین محکم، عمل پہم، تو یہ اس طرح وہاں پہ اس نے کلام اقبال سے استفادہ اس مورل میں ہمیں نظر آتا ہے. پھر چونکہ کراچی جو ہے یہ اس وقت یعنی پوری 50 کی دہائی میں لے کر 60 کی دہائی کے آغاز تک پاکستان کا کیپٹل تھا، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پیسے کا شہر ہے، دولت کا شہر ہے، فنانس سٹی ہے، کیپٹل تھا. تو وہاں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی صادقین نے کچھ مورلز جو ہیں وہ پینٹ کیے، اور ان کے اندر وہی کلام اقبال سے کہیں اشارے اور کہیں کوئی مصرع وغیرہ جو ہے اس کا انہوں نے وہاں اس کو تصویر کا انداز دیا ہے. کتاب کی صورت میں یا کلام اقبال کو ایک موضوع کے طور پر انہوں نے شروع جو ہے وہ میں بتاتا ہوں کہ وہ 72 کی دہائی میں آ کے ہوتا ہے. یہاں یہ کہ 1960 کی دہائی میں 67 یا 68 میں جب چغتائی صاحب کی کتاب آئی تو وہی ایک جسے کہتے ہیں کہ شاعری کو مسلسل مصوری میں ڈالنے کا کی جو روایت ہے وہ چغتائی صاحب ہی اس کے علمبردار ہیں. اب 1972 میں ہندوستان نے اقبال کا سال جو ہے وہ اناؤنس کر دیا، اور انہوں نے اس کو بھی اپنا شاعر کہ ہم چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، جو اقبال کا بڑا مشہور ترانہ ہے، اور جو انہوں نے بھی اس کو اپنے ترانے کے طور پر گاتے بھی ہیں. تو اقبال کو انہوں نے بھی اپنا شاعر اس میں بنا کے یا ایک سیکولر شاعر اس کو ایک بنا کے تو پیش کرنے کی کوشش میں سال اقبال کا اعلان کیا. اب ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا چونکہ کئی بار ہوش ذرا ٹھہر کے آتا ہے، تو پھر یہاں بھی ایک کھلبلی مچی کہ ہو ہم نے یار سال اقبال نہیں منایا، لیکن پھر اس میں کچھ حسن و خوبی کے کچھ غمزے عشوے کہ پھر وہ سال اقبال جو ہے وہ معلوم ہوا
کہ وہ 72 نہیں ہے بلکہ وہ 9 نومبر 1877 ہے. سو پھر یہ 1977 کو سال اقبال منانے کا قومی سطح پہ اعلان ہوا. تو 1972 میں پھر حکومت پاکستان نے 9 نومبر 1977 خواتین و حضرات، یہاں یہ دلچسپی کی بات ہوگی کہ میں سیالکوٹ کے ایک دور افتادہ گاؤں میں پیدا ہوا، لیکن عجیب اتفاق ہے کہ علامہ اقبال 1938 کو فوت ہو گئے اور میں انہی کے شہر میں 1939 میں پیدا ہو گیا. سو ایک تو میں اس نسبت پہ بڑا فخر کرتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے قریب ہی علامہ اقبال کے کچھ چاہنے والوں اور کچھ ایسے لوگ جو چاہتے تھے کہ یہ جو قوم ہے جس نے اب پاکستانی قوم بننا ہے، 1947 سے پہلے اب جو قوم پاکستان کی طرف بڑھ رہی تھی، اس کو پڑھا لکھا ہونا اس کا ضروری ہے. تو جو پہلا ہائی اسکول ہمارے اس علاقے میں قائم ہوا اس کا نام رکھا گیا علامہ اقبال میموریل ہائی اسکول. سو یہ خاکسار جو ہے پھر بعد میں اس اسکول کا ایک طالب علم رہا. یہ میرے لیے دوسری بڑے فخر کی بات ہے. اب اس اسکول کے اندر یہ تھا کہ اقبال کے کلام کو روح شناس کرانے کے لیے جگہ جگہ پہ ہر کمرے میں اس کے برآمدے میں علامہ اقبال کے شعر، جس میں کچھ اور کچھ کہیں احادیث اور کہیں آیات قرآنیہ، ان کی خطاطی کر کے ان کے کچھ بینر لگائے گئے ہوئے تھے. تو وہاں جو بچہ بھی 6 سال رہ جاتا، 5 سال رہ جاتا، 4 سال رہ جاتا، اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی علامہ اقبال کا بہت سارا کلام یاد ہو جاتا تھا. میں بھی انہی میں سے تھا، لیکن مجھے میرے گھر کے ماحول نے اس سے بھی بہت پہلے، اسکول میں جانے سے بھی بہت پہلے تقریباً کلام اقبال مجھے اپنے ردم، اپنی غنائیت، اپنے ایک گیت ہونے کی حیثیت میں مجھے زبانی یاد ہو گیا تھا. سو یہ بھی میرا ایک بہت بڑا افتخار تھا. تو اس اسکول میں جتنے بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے وہ ایک طرف سارے اور میں ایک طرف اکیلا میں جیت جاتا تھا. سو اس میں یہ ہوا جو بہت بڑی بات ہوئی اس سب مصوری کے حوالے سے، وہ ہمارے جو ڈرائنگ ماسٹر تھے حاجی محمد اسحاق، بہت اعلیٰ ڈرائنگ ماسٹر تھے، بہت اچھا پینٹ کرتے تھے. وہ میں نے دیکھا کہ مجھے تو یہ یاد ہے کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. لیکن ایک دن میں نے دیکھا کہ ہمارے ان ڈرائنگ ماسٹر صاحب نے ایک بڑے کاغذ کے شیٹ کے 2 حصوں میں، آدھے حصے میں انہوں نے ایک گنبد بنایا ہے، کسی محل کا گنبد. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گنبد جو ہوتا ہے اس کے اوپر یا عمارات کے اوپر وہ جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں نیلے رنگ کے، وہ دانہ دن کا چگتے نظر آتے ہیں. تو وہ انہوں نے وہ قصر سلطانی کا گنبد بنایا اور اس کے اوپر کوئی پرندے وہی دانہ وانہ چگ رہے ہیں. آدھے اس کاغذ میں انہوں نے یہ بنایا اور آدھے کاغذ پہ انہوں نے ایک بڑا زبردست شاہین جو ہے وہ چٹانوں میں بیٹھا ہوا دکھایا. اب انہوں نے وہ پینٹ کیا. میں چونکہ اقبال کو یہ سارے شعر مجھے زبانی پہلے سے ہی یاد، اور میں تصویریں بھی زمین پہ ادھر ادھر
یہ اپنے ساتھیوں کو بنا کے دیتا تھا، یہ میں کیلا بنا دیا، یہ میں نے سیب بنا دیا، یہ میں نے پتنگ بنا دی، یہاں تک کہ پاکستان بنا تو جھنڈا بھی میں نے بنا کے اپنے ساتھیوں کو دکھایا، یہ وہ۔ تو میں ایک مصور، اس وقت مصور لفظ بھی ہمارے لیے ابھی آشنا تھا۔ ہم وہ سیالکوٹ شہر یا وہ جو بورڈ لکھے ہوتے تھے ان کے نیچے جو پینٹر لکھا ہوتا تھا، اور جو ہم اپنی اس تعلیمی قابلیت کے طور پر اس وقت اس کو پنیٹر پڑھتے تھے، تو ہم بھی اپنے آپ کو پنیٹر کہتے تھے۔ تو وہ جب ماسٹر صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے آدھے کاغذ پہ شاہین بنایا ہے اور دوسرے کاغذ پہ انہوں نے گنبد اور اس کے اوپر پرندے بنائے ہیں، اور ہمارے ایک اور ماسٹر صاحب تھے فاروقی، وہ خوش نویس تھے، انہوں نے وہ شاہین اور وہ جو ہے اپنا گنبد، تو گنبد والے حصوں کے نیچے انہوں نے شعر کا پہلا مصرع لکھا، نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، اور جہاں شاہی تھا اس کے نیچے لکھا، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں۔ تو مجھے تو آیا کہ اچھا یہ جو میں تصویریں بناتا ہوں اور جو مجھے یہ شعر یاد ہے، اور علامہ اقبال کی میں فوٹو خانے لگا لگا کے بنایا کرتا ہوں، کبھی قائد اعظم کی فوٹو بناتا ہوں، تو یار یہ تو ان کی جو شاعری مجھے یاد ہے، جو یہاں کم لوگوں کو یاد ہے، اس کی تصویر بھی بن سکتی۔ تو یہ وہ حاجی محمد اسحاق قریشی ڈرائنگ ماسٹر اقبال میموریل ہائی اسکول، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان سے میں نے انسپائر ہو کے اب یہ ہے کہ یہ شاعری جو ہے اس کی طرف بھی توجہ، لیکن زیادہ توجہ ابھی وہی علامہ اقبال کی پورٹریٹ ان کی بنا دی، اور ان کو کچھ جھنڈا ان کے پیچھے، کوئی شاہین ان کے پیچھے، یہ اس طرح سے میں نے ادھر توجہ دینی شروع کر دی۔ اور 1960 میں بطور مصور میں جب لاہور کی مصور دنیا میں داخل ہوا، تو یہاں پھر وہ میری خطاطی اور یہ وہ ہوتے ہوتے، اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ 1972 میں حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ اب جو 1977 کا سال ہے یہ سال اقبال کہلائے گا اور ہم جشن منائیں گے، اور اس طرح سے۔ تو اب اس نمائش نے میرے ذہن میں کلام اقبال کو مصور کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کیا، اور پھر میں اس وقت یہاں بینک اسکوائر میں زرعی ترقیاتی کارپوریشن میں ڈائریکٹر تھا پبلک ریلیشن۔ تو میں اپنی میز کے اوپر اسی طرح ایک پورا شیٹ جو تھا وہ 22-28 کا، اس ایوری پیپر اس کو کہتے تھے، وہ میں بچھا کے اس کے اوپر کونوں کے اوپر پیپر ویٹ رکھ کے، اور میں پوری سیاہی جو ہے اس میں اپنا برش جو تھا نمبر 4 وہ اس میں تر کر کے، تو وہ میں اقبال کے کلام کو میں نے بلیک اینڈ وائٹ انک سے میں نے السٹریٹ اب کرنا شروع کیا، مصور کرنا شروع کیا۔ تو یقین جانیے مجھے جب وہ میں کر رہا تھا، تو جیسے ہی میں وہ اپنا برش سیاہی میں ڈبو کے تو کاغذ کے اوپر آتا تھا، تو مجھے یوں لگتا تھا ایک بہت بڑا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر آ گیا جو میرے ہاتھ کو اب گائیڈ کر رہا، اور مجھے لگتا تھا یہ علامہ اقبال کا ہاتھ ہے۔ تو میں نے اس وقت کوئی 18 تصویریں کلام اقبال کی بلیک اینڈ وائٹ، یہ جو مارکر وارکر ہیں اتنے موٹے اس وقت نہیں آئے تھے، یہ برش سے میں نے اور انک سے میں نے وہ بنائی۔ اس کے ساتھ پھر میں نے اس کو کلر میں پینٹ شروع کیا، وہ 12x8 کی تصویر، 6x8 کی تصویر، 10x6 کی تصویر، 8x10 کی، اتنے بڑے بڑے میں نے پینٹ کرنے شروع کر دیے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ میں نے اس میں بھی ابھی نئی ذہن میں سوچا
کہ پنجاب آرٹس کونسل، یہ ایک تو یہ جو لاہور آرٹس کونسل الحمرا، اس وقت فیض صاحب جو تھے وہ، یعنی یہ بھٹو صاحب کا دور تھا پیپلز پارٹی کا، تو فیض احمد فیض صاحب جو تھے انہوں نے یہ آرٹس کونسلیں ضلعی سطحوں پہ، صوبائی سطحوں پہ بنائی. تو پنجاب کونسل آف دی آرٹس جو آج بھی شادمان میں ہے، ان کے ڈائریکٹر تھے سجاد حیدر. انہوں کو پتہ چلا، وہ بھی ادب سے بھی بڑی ان کا شغف تھا، تو انہوں نے مجھے آ کے کہا کہ اسلم کمال صاحب جو آپ تصویریں بنا رہے ہیں اس کی نمائش کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک. اب وہ انہوں نے لاہور میوزیم سے بات کر کے کہ ہم دونوں اشتراک سے ان کی نمائش لاہور میوزیم میں وہ سال اقبال کے حوالے سے جو کانفرنس ہوگی اس کے ساتھ ان کی یہ نمائش کریں گے. اب دیکھیے کیا سلسلہ بنتا ہے. یہ آج بھی پنجاب کونسل آف دی آرٹس کی فائل ہے کہ انہوں نے کلام اقبال کی مصوری کی نمائش اسلم کمال کی مصوری کے حوالے سے انہوں نے اس کی گرانٹ اپنے محکمے سے لی ہوئی ہے. وہ میرا ون مین شو تھا. لیکن اب چونکہ وہ دن بدن جیسے ہی سال بسال وہ سال اقبال قریب آنا شروع ہوا تو صادقین صاحب اب اس کی طرف متوجہ ہوئے. میں نے عرض کیا کہ انہوں نے ایک دو جگہ پہ اقبال کو اس طرح سے استعمال کیا تھا لیکن کہ تسلسل کے ساتھ. اب وہ ان کے بھی سارے بڑا ان کا نام تھا، یقیناً بہت ہی بڑا نام تھا. مجھ سے پھر وہی پنجاب آرٹس کونسل نے کہا جی وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ان کی بھی تصویروں کی نمائش آپ کے ساتھ ہو جائے. اب یہ آرٹسٹ جانتا ہے کہ ون مین شو کی کیا خوبی ہوتی ہے، کیا شان ہوتی ہے، اور گروپ شو کی کیا شان ہوتی ہے. اب میرے اس ون مین شو کو گروپ شو بنایا جا رہا ہے. مجھے دکھ تو ہوا لیکن میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ مطلب تشریف لائیں. اب اس وقت میں نے یہ سوچا کہ اچھا ہاں، مین وائل مسز عباسی آبدی نیشنل کالج آف دی آرٹس لاہور کی پرنسپل تھی. انہوں نے بھی اسی سال یعنی 1977 میں کچھ تصویریں بنائی اور اس وقت کے مشہور پاکستانی اخبار لاہور والے پاکستان ٹائمز میں ان کے اوپر مضامین بھی چھپے. اب آ گیا میرے اور مطالبہ کہ جی وہ محترمہ پرنسپل صاحبہ ہیں، وہ بھی چاہتی ہیں کہ، تو وہ میرا گروپ شو ختم ہو کے وہ بن گئی ایک گروپ، میرا ون مین شو ختم ہو کے گروپ شو بن گیا. اس میں پھر میں نے ایک تجویز دی کہ جی جناب یہ مصوری شاعری کو مصور کرنے کی روایت اور علامہ اقبال کو مصور کرنے کی روایت جو ہے وہ تو چغتائی صاحب سے شروع ہوتی ہے. تو چغتائی صاحب تو دنیا سے جا چکے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کی کچھ تصاویر جو ہیں وہ برکت کے لیے اس نمائش کا حصہ بھی بنا لیں. تو اس طرح پھر چغتائی صاحب کی تصویریں بھی رکھی گئیں. پھر وہ نمائش ہوئی، اس کا افتتاح ہوا اور پھر جو اللہ پاک نے مجھے عزت دی. لیکن بات یہ ہے کہ اس نمائش نے جو اس کے اندر 4 مصور تھے، اس نے بنیادی طور پر اس ملک کے مصوروں میں کلام اقبال کو مصور کرنے کی ایک روح پھونکی. وہ پہلا موقع تھا کہ اس میں ایک روح پھونکی گئی کہ اب پھر کہیں کہیں لوگوں نے کلام اقبال کو، کسی نے نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کسی نے وہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، یعنی جو کسی کو کوئی شعر وغیرہ یاد تھے مصور کو، اس نے کوئی ان کے انفرادی طور پر انہوں نے اس کی تصویریں جو ہیں وہ بنانی شروع کر دی. اسی میں پھر ایک تیسرا مصور آتا ہے، چوتھا، پانچواں بلکہ چھٹا، وہ ہیں
جیمی انجینئر، یہ وہاں اپنے گلبرگ میں جاوید اقبال، پسرے علامہ اقبال کی جو وہاں انہوں نے کوٹھی بنائی، اس کے قریب ہی ان کی رہائش تھی۔ کچھ پارسی خاندانوں سے علامہ کے بیٹے کا تعلق تھا۔ یہ جیمی انجینئر بھی پارسی تھا، اس کو بھی مطلب جاوید اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی، تو پھر جاوید اقبال صاحب نے جیمی انجینئر صاحب سے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کی ایک دیوار پہ جاوید نامہ پینٹ کروایا۔ اب اس پہ اس مورل یا اس دیوار کے اوپر، ایک دیوار کے اوپر جاوید نامہ، وہ اصل میں وہ جیمی انجینئر صاحب بہت قابل احترام ہمارے لیے اور بڑے پرعزم اور بہت اچھے مصور، لیکن وہ چونکہ اردو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی مادری زبان انگریزی تھی، تو ان کو جو جاوید اقبال صاحب نے ڈکٹیٹ کیا کہ یہ جاوید نامہ یہ ہے، اس میں یہ سین ہے، اس میں یہ سین ہے، اس میں یہ سین ہے، تو اس نے وہ اس طرح وہ اس کو پینٹ کرتے گئے جیمی انجینئر صاحب۔ سو عام خیال لوگوں کا یہی ہے کہ اس میں وہ جاوید نامہ کی روح جو ہے وہ نہیں آ سکی، کیونکہ وہ ڈکٹیٹڈ پینٹنگ ہے۔ تو بہرحال لیکن انہوں نے جیمی انجینئر صاحب نے یہ کارنامہ یا یہ خدمت کلام اقبال کی بے شک کی۔ اب اس میں جو اب میں اس میں آپ کو ایک فیکٹ بتانے لگا ہوں کہ غالباً 1996 میں جاوید اقبال صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے، میں شاید کوئی تھوڑا سا غلط کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جاوید اقبال صاحب نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ پروگرام کمپیئر کیا کہ کلام اقبال کی مصوری کے نام سے، تو وہ انہوں نے اس کی کیسٹ بھی ہے اور وہ اقبال اکیڈمی کی لائبریری میں بھی ہے۔ انہوں نے جو کلام اقبال کے مصور گنے یا اس میں رکھے، وہ تھا نمبر 1 چغتائی صاحب، نمبر 2 صادقین، نمبر 3 یہ خاکسار۔ خود انہوں نے بھی اس میں جیمی انجینئر صاحب کو شامل نہیں کیا۔ اب لیکن جیمی انجینئر صاحب کا وہ جو کام تھا، یہ تھا وہ تھا فلاں ادھر ادھر، اور جاوید اقبال صاحب جو اس کا تذکرہ ہر محفل میں کرتے تھے، اس سے لوگوں کے اندر کلام اقبال کو مصور کرنے کی تحریک جو ہے وہ فروغ پذیر ہوتی رہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کلام اقبال کے مصور حضرات، اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ 1977 کا سال اقبال اور اس میں نمائش، اور پھر اس کے بعد وہ جو تصاویر وہاں ہم 4 مصوروں کی ملکی اخبارات میں، ٹی وی کے اشتہارات، یا جس طرح سے بھی ان کی ایک طرح سے ملک کے اندر ان کا انہوں نے کوئی سما باندھا، تو پھر یہ لوگ اپنی جگہ جگہ پہ مختلف شہروں میں انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ اس سلسلے میں 1977 ہی کے سلسلے میں ہمارے بہت اچھے پینٹر مصور اقبال مہدی کراچی سے، یہ بھی اصل میں وہی صادقین فیملی کے ایک ممبر تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کے 6 مختلف پورٹریٹ بنائے اور اس پہ
ایک بہت اچھا کمرشل کیلنڈر جو ہے وہ سامنے آیا، جس کی تصاویر اب بھی علامہ اقبال کے چاہنے والے لوگوں کے گھروں میں، آفس میں انہوں نے فریم کر کے لگوائی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جو لاہور کے اندر اس وقت لوگ تھے، خاص طور پر پنجاب یونیورسٹی کا جو شعبہ فنون لطیفہ تھا، یہ تو ابھی تقریباً اس طرح ابھی اپنے عروج کو نہیں پہنچا تھا۔ سامنے نیشنل کالج، یہاں کے سعید اختر صاحب جو اب بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، انہوں نے علامہ اقبال کے پورٹریٹس کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے رکھا۔ بڑے اچھے اچھے انہوں نے جو پوسٹ کی ٹکٹوں پہ بھی اور مختلف کتابوں کے سر ورک پہ یا مختلف عمارتوں کی اندر سجاوٹ میں وہ استعمال ہوئے۔ وہاں کولن ڈیوڈ صاحب تھے، ان کے بھی بنائے ہوئے علامہ اقبال کے کوئی 3-4 پورٹریٹ مختلف جگہ پہ ہم نے دیکھے ہیں۔ اور اس زمانے میں یعنی شروع میں جیسے میں نے کہا، وہ ہمارے 50s میں یہ 1-2 آذر زوبی صاحب نے بنائے، انور جلال شمزہ تھے، انہوں نے بھی کچھ اپنے طور پر علامہ کے پورٹریٹ سے اپنے کسی کام میں کوئی نئی معنویت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حنیف رامے صاحب نے بھی اسی طرح۔ تو وہ میں نے بتایا نا کہ لیکن ایک شخص جو مسلسل ایک موضوع کی طرح جس نے اس کام کو کیا، پہلا وہ چغتائی صاحب، اور دوسرا جو ہے وہ یہ جو چار مصور ہم نے گنے ہیں، مسز عباسی آبدی اور سید صادقین اور یہ خادم اسلم کمال، یہ وہ 4 لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ، اب پھر اس کے بعد زمانہ جو ہے آگے بڑھتا ہے تو 90 کی دہائی میں اس کی 90 کی نہیں بلکہ 1979 میں ایک خدا انسان اور شاعر کے نام سے ایک بہت بڑی نمائش لے کے یورپ گیا۔ ناروے سے وہ شروع ہوئی اور پھر جرمنی، پھر اس کے سویڈن، اوپر نیچے ڈنمارک، اور اسی طرح پھر انگلینڈ وغیرہ میں میری نمائشیں کلام اقبال کی مصوری کی۔ پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے یہ اعزاز خاکسار ہی کو حاصل ہے، ورنہ کوئی دوسرا مصور جو ہے وہ ایون چغتائی صاحب، وہ بھی ان کی بھی وہی نمائش جو 1977 کی میری نمائش میں جو ان کا گروپ شو بنا، وہ بھی انہی کی آخری نمائش تھی۔ ظاہر ہے وہ ویسے وہ تو فوت ہو چکے تھے اس وقت، تو صادقین کی بھی کبھی کوئی اور نمائش نہیں ہوئی، لیکن وہ بھی ظاہر ہے اسی 90s میں فوت ہو گئے۔ پھر عباسی آبدی وہ ابھی تک حیات ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان کی بھی کوئی کہ انہوں نے اس مصوری میں کوئی مزید اضافہ کیا ہو، کوئی نہیں۔ یہ اعزاز جو ہے بہر طور ساری انکساری کے باوجود خاکسار کے حصے میں آتا ہے کہ یہ میں 2020 تک کوئی کلام اقبال کو مستقل مصور کر رہا ہے تو وہ یہی خاکسار ہے، اور اسی کی بنا پر ادھر اسی اقبال اکیڈمی نے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی میری بہت ساری نمائشوں کا اہتمام کیا۔ سو یہ ابھی میری کتاب آئی ہے کوئی 2 سال پہلے، کلام اقبال نقش کمال، یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد نے شائع کی ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ آج کے موضوع کے اعتبار سے یہ کتاب جو علامہ اقبال کی مصوری کے کلام کی مصوری ہے، اس پہ میرا انتساب جو ہے
وہ آج کے اس موضوع سے بالکل جسے کہتے ہیں کہ وہ انگوٹھی میں نگینے کی طرف فٹ ہوتا ہے۔ میں نے یہ کتاب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے پاکستان کے نام، اس کا انتخاب بھی میں نے پاکستان کے نام کیا ہوا ہے۔ سو جو یہ خاکسار خدمت کرتا آ رہا ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں نے جس جگہ کسی شخص کو، جیسے میں نے کہا کہ میرے ڈرائنگ ماسٹر صاحب نے اس شیر کی تصویر بنائی تھی، اسی طرح سیالکوٹ کے بشیر قمر صاحب تھے، بہت اچھے پینٹر تھے، انہوں نے علامہ اقبال کے پورٹریٹ بنائے ہوئے تھے۔ پھر یہاں تک بتاؤں کہ میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو راولپنڈی سے میں ٹھہرا، وہاں راولپنڈی میں مجھے مری جانا تھا، تو وہاں گارڈن کالج روڈ پہ میں حجامت کروانے گیا ایک حجام کے ہاں، تو میں نے دیکھا کہ اس نے ایک ڈرائنگ بورڈ ہے، اس کے اوپر اس نے خانے لگائے ہوئے ہیں اور ایک کونے میں علامہ اقبال کی چھوٹی سی فوٹو، اسی طرح ایک اور ڈرائنگ بورڈ ہے اس کے اوپر قائد اعظم کی فوٹو۔ تو ایک تو میں نے اس سے یہ فن سیکھا 5ویں جماعت میں کہ اچھا یہ خانے لگا کے تو تصویر بڑی کی جا سکتی ہے، آسان ہو جاتی ہے یہ بھی۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا بھی جو ہیرو ہے وہ قائد اعظم ہے، اس کا بھی جو ہیرو ہے وہ علامہ اقبال ہیں، تو وہ مجھے آج تک وہ حجام جو ہے وہ یاد ہے۔ اسی طرح آپ محترمہ حنیف عباسی، جب میں یہاں ایوان اقبال میں تھا ڈائریکٹر پروگرام، تو وہ ہماری بزم خواتین میں آئیں، انہوں نے میری کچھ ڈرائنگز جو ہیں وہ سوئی دھاگے کے ساتھ انہوں نے بنائی، سوزن کاری غالباً اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ انہوں نے میرے کچھ سکیچز جو ہیں۔ اور انڈیا میں تو میری پوری کی پوری وہ جو ڈرائنگز ہیں بلیک اینڈ وائٹ، ان کی کئی نمائشیں میرے رپورٹ مجھے ملی ہے کہ اس کے اوپر میرا نام بدل کے وہاں بھی یہ نمائشیں ہوتی رہی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ایک جذبہ، اسحاق شور ہمارے ایک بہت اچھے کاتب ہوتے تھے، وہ مصور بھی تھے، انہوں نے بھی خطاطی میں اقبال کو اس طرح سے ان کی تصاویر بھی بنانے کی کوشش کی، اور ان سے بھی لوگ کافی متاثر، کیونکہ وہ خطاط بھی بہت اچھے تھے۔ پھر یہ کہ مشہور کارٹونسٹ میکسم، شوکت میکسم، اس نے کارٹونز میں کلام اقبال کو مصور، کیونکہ کارٹوننگ بھی مصوری کا ایک شعبہ ہے۔ بہرحال جیسے علامہ نے ظریفانہ لکھا بانگ درا میں، تو چلیے ان کے کلام کو بھی ایک انہوں نے اس کو اپنی کارٹوننگ کا موضوع بنایا، اور دوسرا مشرق اخبار کے بڑے مشہور کارٹونسٹ تھے میر صاحب، نام ان کا تھوڑا سا اور تھا، میر صاحب کے نام سے وہ بناتے تھے۔ انہوں نے علامہ اقبال کی پوری زندگی جو ہے، یعنی حقہ پیتے ہوئے، ریل میں بیٹھتے ہوئے، بہن بھائیوں سے باتیں کرتے ہوئے، بچوں سے باتیں کرتے ہوئے، کوئی شعر کا موڈ بنائے ہوئے، کوئی یہ وہ، انہوں نے بھی ایک، اور اس کی میں نے یہاں اقبال اکیڈمی سے سفارش کی، تو یہیں پھر ہم نے ان کی نمائش بھی کی، ان کا بھی ایک کتاب جیسا یہاں لائبریری میں ہوگا۔ اسی طرح ذوالفقار تابش ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں، وہ بھی حنیف رامے کی مصوری کے ایک مینرسٹ ہیں، انہوں نے بھی کچھ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور اس طرح کی انہوں نے کلام اقبال کی تصویریں بنائی ہیں۔ پھر ایک بہت اچھے آرٹسٹ ہیں انیس یعقوب، ان کی کچھ تصویریں وہاں دبستان اقبال میں لگی ہیں، بہت اچھے پینٹر ہیں، اور اقبال کی
کلام کی بہت عمدہ انہوں نے تصاویر بنائی ہیں۔ پھر اور سعید اختر صاحب کا میں نے ذکر کیا، پھر کولن ڈیوڈ صاحب کا، پھر غلام رسول، یہ بھی ایک نیشنل کونسل آف دی آرٹس اور پہلے پنجاب یونیورسٹی میں آرٹ کے ٹیچر تھے، لینڈسکیپ بہت اچھا اپنے سٹائل میں بنا، انہوں نے بھی اقبال کے کچھ سکیچز بنائے۔ پھر استاد اللہ بخش جو ہیں انہوں نے تو علامہ اقبال کی زندگی میں کہ اقبال جو ہیں علامہ اقبال چاہتے تھے، انہوں نے جب دانتے کا ڈیوائن کامیڈی دیکھا، جو یہ ایک اطالوی شاعر ہے اٹیلین، غالباً 14ویں صدی کا، تو اس نے جو کتاب لکھی ہے ڈیوائن کامیڈی، وہ دنیا کی مشہور ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے اور شاعری ہے۔ اس کو پھر مائیکل انجلو جیسے لوگوں نے اس کو بھی پینٹ کیا، پھر رفیل نے پینٹ کیا، پھر بوتاشلی نے اس کو پینٹ کیا، پھر وہ ادھر انگلینڈ کے جو رفیل بردر ہوڈ ہے اس کے آرٹسٹوں نے اس کو پینٹ کیا۔ تو اس وقت اس کی جو شہرت ہے، بلکہ وہ اس کا کتاب کا نام جو تھا وہ صرف کامیڈیا ہے، اس کو ڈیوائن کامیڈی اس لیے کہا گیا کہ مائیکل انجلو، جس کو وہ سینٹ نے سسٹین چیپل پینٹ کرنے کے احترام اور اعزاز میں اس کو ڈیوائن کہا جاتا ہے، مائیکل انجلو ڈیوائن۔ تو پھر یہ جو شاعر ہے جس نے بہت چھوٹی سی اطالوی زبان میں اتنی بڑی شاعری کی کتاب کامیڈیا لکھ دی، تو پھر کامیڈیا کو بھی ڈیوائن کامیڈیا کہا۔ علامہ اقبال اس سے بڑے متاثر تھے، اور انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ جو ان کی کتاب یا ان کی شاعری کو پینٹ کرے گا اس کو بہت عزت ملے گی۔ یہ علامہ نے فرمایا ہوا ہے، جاوید اقبال صاحب نے اپنی کتاب زندہ رود میں بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ علامہ کا وہ جو کام ہے، جو ان کا، وہ تو انسپائر کرتا ہے ہر شخص کو، اس میں کوئی شک نہیں، اور جو اس کے پاس فن ہے وہ اس کے ذریعے اس کو، مثلاً گوجرا والے کے ایک فضل کریم تھے، وہ لیکن وہ تھا کہ وہ علامہ اقبال کے مختلف پوز جو ہیں، 2-4 جو مشہور تھے کتابوں کے اندر، وہ حقہ پی رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے کاندھے پہ ایک شاہین بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس طرح کے انہوں نے، اور شاہین بہت سارے ان کو بنائے انہوں نے۔ تو وہ یہ باقاعدہ فضل کریم صاحب یہ کام کرتے رہتے تھے۔ پھر یہاں تک کہ پاکستان ایئر فورس، جب پاکستان ایئر فورس بنی، یعنی یہ پہلے تھا رائل ایئر فورس تھی اس کا حصہ، پھر یہ پاکستان بن گئی تو پی اے ایف پاکستان ایئر فورس پی اے ایف ہو گئی، پھر یہ آ کے تو 1956 میں پی اے ایف یعنی پاکستان ایئر فورس۔ تو اس وقت جو ایئر فورس کا انسگنیا ہے اور اس کے جو مختلف اسکواڈنز ہیں، ان کے لیے جو شاہین کے دریا است کے صحرا است کے دریا است تہے بالو پر ماست، وہ میرے بالوں پر کے نیچے ہے، اس مصرے پہ انہوں نے پاکستان ایئر فورس کا ماٹو، ان کا ٹریڈ مارک، ان کا مونوگرام جو ہے، یہ بھی میرے سامنے کوہاٹ کے ایئر مین میس میں اتفاق سے اس کے قریب ہی میرے بھائی صاحب تھے ایجوکیشن انسٹرکٹر، تو مجھے میل جول میں نے دیکھا تھا۔ تو وہ شاہین جو ہے پاکستان ایئر فورس کے اس کے اوپر، اور پھر ان کے ہر اسکواڈن جو ہے ان کا، جیٹ اسکواڈن ہے، ہاورڈ اسکواڈن ہے، فیوری اسکواڈن، یہ وہ، تو ان کے بھی علیحدہ علیحدہ جو انسگنیاز ہیں وہ اقبال کے اسی شاہین سے لیا گیا۔ اور یہاں تک کہ ہمارے جو ایئر فورس کے پائلٹس ہیں ان کی بہادری
ان کی تیز رفتاری، ان کی تیز نگاہی کے لیے بھی جو لفظ ایئر فورس نے عزت کا استعمال کیا وہ شاہین کا لفظ استعمال کیا۔ وہ علامہ اقبال کی پوئٹری ہی سے ماخوذ ہے، تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ تو انہوں نے، اور پھر سن 65 کی جنگ ہوئی تو اس میں پھر ہمارے پاس اقبال ہی کے کلام سے نکلی ہوئی جو زبان ہے وہ ہماری جنگی زبان اس وقت بنی کہ آج رات پاکستانی شاہینوں نے حلواڑے کا حلوہ بنا دیا اور ٹھیک نشانے لگائے، اور پاکستانی شاہینوں نے ہندوستان کی وہ کبوتروں کو اور ان کی چڑیوں کو اور ان کے کووں کو اس طرح سے اپنا۔ تو علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ دراصل پاکستان کی روح، پاکستان کا ویژن اور پاکستان کا بیانیہ ہے۔ یہ طے ہو گیا اور یہ طے شدہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔